أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث
وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. شان رمضان میں خوش آمدید. آج 19ویں روزے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ماہ مبارک کا دوسرا اشرا بھی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں آج ماہ مبارک کے دوسرے اشرے کی آخری سحر ہوگی، اب سے کچھ گھنٹوں بعد یا ہو چکی ہوگی مقامی وقت کے مطابق. جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آغاز بزم کیا ہے اپنے خوبصورت انداز میں. سورہ فجر کی آیات ہیں. سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی کل تلاوت ہوئی، والفجر ولیال وعشر، اور وہ سارا منظرنامہ کل بیان ہوا تھا. یہ آگے کی آیات ہیں اور یہ اگین بہت مائنڈ بلوئنگ آیات ہیں. یہ بہت سارے سوالات کا جواب بھی ہے. ہم علماء کے سیگمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں سوال آتا ہے کہ فلاں ہے، فلاں بندہ ہے، اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس یہ سب تھا اور چھن گیا ہے سب، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہے؟ یقینی طور پر کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ یا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو تو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے کیا؟ یقینی طور پر کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ تو یہ ان کچھ سوالات کا جواب بھی ہے یہ آیات. یہ ہے آیت نمبر 15 till 20 سورہ فجر، 30واں پارہ ہے اگین، اور یہ 89 ہے چیپٹر، 89 سورہ نمبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا تو حال یہ ہے، اذا مبتلاہ، کہ جب اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں. ابتلا ہوتا ہے جب کوئی آزمائش میں ڈالتے ہیں. اور کس طرح آزمائش میں اس کو ڈالا جاتا ہے کہ جب اس کو رب کس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ، اس کو اکرام دیا جاتا ہے، اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں. یا میں اس کو اگر ہم اس کو مفہوم کی سائڈ پہ لے کے جائیں تو اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو نعمت دی جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقول، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمین، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑا عزت دار بنایا. تو انسان کا عالم یہ ہے کہ جب اس کو نوازا جا رہا ہے، یہ مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، سب کچھ اپنے الفاظ میں کہوں سیٹ ہے، تو کہتے ہیں ربی اکرمین، اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت شکر ہے. ایک دوسری سائڈ بھی ہے، وَأَمَّا اذا مبتلاہ، اگر ہم اسی انسان کو ابتلا میں مبتلا کریں، اگر ہم اسی انسان کو آزمائش میں ڈالیں، کس طریقے سے؟ فقدر علینا رزقہ، کہ اس کا رزق اس سے چھین لیا جائے یا کم کر لیا جائے یا محدود کر دیا جائے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے فیقول قول ہوتا ہے اس کا، کہتا ہے ربی اہانن، اللہ میرے تعالیٰ نے تو میری اہانت کر دی، ذلیل کر دیا مجھے، تو رسوا ہو گیا. میں نے علماء کرام سے سنا کہ گویا قرآن کریم یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے none of these two scenarios is a parameter to judge کہ اللہ تعالیٰ نے
نوازا ہے یا اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا ہے. دونوں جو صورتیں ہیں یہ ایکولی امتحان کی ہیں. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر ایک شخص کو بظاہر نعمت، عزت، انعام، اکرام سب کچھ ہے، یہ بھی آزمائش ہے. یعنی آپ اس آیت کا مزاج تو دیکھیے کیا خوبصورت ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے. اگلی آیت میں کیا کہا؟ اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. دونوں ایکول لیول کی آزمائش ہیں. ہم انسان یہاں بیٹھے ہوئے جج کر رہے ہیں اس کا تو سب کچھ چھن گیا، کوئی برائی سامنے آئی ہے، اس کو تو سب کچھ مل گیا، کیا کمال ہے. کچھ بھی فور شور نہیں ہے. دونوں سینیریوز امتحان کے ہیں. کسی کو ہم محاورتاً کہتے ہیں نا، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. یہ اب محاورہ نہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایک آیت میں کہا کہ انسان کا حال یہ کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمت دیتا ہے. اگلی آیت کہہ رہی ہے اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے. دونوں امتحان ہیں. تو میں وہی جملہ علماء کرام کو دہراؤں کہ میں اور آپ اپنی فکر کر لیں کہ ہم اس امتحان میں چاہے اللہ دے کر آزما رہا ہے یا لے کر آزما رہا ہے، ہم کتنا کامیاب ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں. خدا نخواستہ دوسروں کی ٹینشن نہ لیں ہم کہ اس سے چھن گیا ہے تو مطلب یہ ہوا ہے، اس کو دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے. تو کہا یہ کہ جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے ربی اکرمین، بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. جب رزق تنگ کر دیتا تو کہتا ہے ربی اہانن، اہانت کر دی اللہ تعالیٰ نے میری، نعوذ باللہ، ذلیل کر دیا مجھے. اور پھر آگے کہا کلا، ہرگز نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں. معاملہ کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم. بات یہ ہے تکرمون الیتیم، لا تکرمون الیتیم، تم نہیں کرتے تکریم یتیموں کی. اب یہاں میں نے علماء کرام سے اگین یہ بھی سنا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ایک بات کر رہا ہے تو اس کا پریسائزلی مطلب صرف یہ نہیں ہے. اس بات میں بڑی وسعت ہے کہ یتیم کی تم تکریم نہیں کرتے. تو اس سے مراد صرف اس فعل کی نہیں ہے، اس سے مراد ہر اچھا کام ہے. کہ اصل بات یہ کہ جو کرنے والے کام ہیں وہ تم نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کہ تم یتیم کی تکریم نہیں کرتے. یا آگے کہا ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو. یہ کرنے والے کام ہے، یہ نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، اور وہاں پر یہ سب کر رہے ہو. تو یا آگے کا وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھاتے ہو. یہ نہ کرنے والے کام ہے، یہ تم کر لیتے ہو. وتحبون المال حبا جما، تم مال کی محبت میں برے طریقے سے گرفتار ہو. اگین یہ لما اور جما یہ جو الفاظ ہے، اگین میرے علماء کرام سنا کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ایکسٹریم پہ پہنچے ہوئے تم ان چیزوں میں. یہ سارے کام جو کرنے والے نہیں ہیں. یہاں تک آیت کی تلاوت ہوئی ہے اور ترجمہ میں نے پیش کیا. اور آگے کی کچھ آیت تاکہ صرف موضوع مکمل ہو جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً کلا اذا دکت الارض دکن دکا. آپ آیات کا مزاج دیکھ رہے ہیں، اکل لما حبا جما، دکن دکا. یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. مگر آج سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹو لٹل ٹو لیٹ. کہ ابھی تو یہ سب کر رہے ہیں نا کہ ملتا ہے تو کہتا ہے یہ، چھنتا ہے تو کہتا ہے یہ، یتیم کو کھانا کھلاتا نہیں ہے، مسکین کے ساتھ یتیم کے ساتھ کائنڈ نہیں ہوتا، مسکین کو کھانا کھلاتا نہیں ہے، میراث کھا جاتا ہے، مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب سمجھ آ جائے گی اس کو. لیکن اس دن سمجھنے کا فائدہ کیا ہے اور کیا ہوگا؟ یقولو یا لیتنی، اس کا اس دن کیا قول ہوگا؟ آج تو اس کا قول یہ ہے، لیکن اس دن یہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا لیتنی، کاش کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. بس آج اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا. تو ماہ مبارک کے یہ عشرہ مغفرت کے آخری ایام میں یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے ہر اعتبار سے انشاءاللہ. میں ایک یا دو اشعار نعت کے پڑھنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں. آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھ لیجیے گا. جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار، جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار. یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار. بلاوا بھیجے تو آئے طیبہ، بلاوا بھیجے تو آئے طیبہ، یہ آپ کا حبدار. جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار. یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار. میرے جو اندر کی یہ تڑپ ہے یہی ہے میری حیات.
اسی تڑپ نے تو زندگی کی بنا رکھی ہے یہ بات، اسی تڑپ نے تو زندگی کی بنا رکھی ہے یہ بات، یقین کامل ہے دو جہاں میں، یقین کامل ہے دو جہاں میں، بس آپ کی سرکار، جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار میرے سرکار، اور اسی وسیلے سے دو جہاں کے چراغ جلتے ہیں، سبھی جہانوں کے کارخانے اسی پہ پلتے ہیں، سبھی جہانوں کے کارخانے اسی سے چلتے ہیں، نگاہ مجھ کو بھیک کرم کی، نگاہ مجھ کو بھیک کرم کی ہے آپ کی درکار، جہاں بھی جاؤں نظر میں رہتا ہے آپ کا دربار، یہی تمنا ہے روز محشر ہو آپ کا دیدار۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔